بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو عبداللہ بن ماجہ نے حضرت ابو امانہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے خطاب فرمایا۔ خطاب کا اکثر حصہ دجال کے بارے میں اطلاعات پر مشتمل تھا اور ہمیں اس سے ڈرایا۔ فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو پیدا فرمایا ہے، اس وقت سے آخر تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، اور میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ لازمی بات ہے کہ اس کا واسطہ اب تم ہی سے پڑے گا۔ اگر وہ دجال آ گیا اور میں تم میں موجود ہوں تو کافی ہو جاؤں گا، لیکن اگر دجال میرے بعد آیا تو ہر شخص خود کو خود ہی سنبھالے۔ میرے بعد ہر مسلمان کی دیکھ بھال اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان واقع مقام خلا سے نکلے گا، دائیں بائیں فساد پھیلاتا آئے گا۔ اے اللہ کے بندے، ثابت قدم رہنا۔ میں اس کے بارے میں تمہیں ایسی تفصیلات بتاؤں گا کہ مجھ سے پہلے کسی اور نبی نے نہیں بتائی ہوں گی۔ وہ دجال ظاہر ہوگا اور کہے گا میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر اور زیادہ حد سے تجاوز کرے گا اور کہے گا میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ تم لوگ اپنے رب کو اس وقت تک نہیں دیکھ سکتے جب تم لوگ وفات نہ پا جاؤ۔ اور دجال ایک آنکھ سے کانا ہے جبکہ تمہارا رب سبحانہ و تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ اس دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر تحریر ہوگا، جس کو ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ پڑھ سکے گا۔ اس کے فتنوں میں سے یہ بھی ہے کہ جنت و دوزخ اس کے ساتھ ہوں گی۔ اس کی دوزخ دراصل جنت ہے اور اس کی جنت دراصل دوزخ ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو اس نے اپنی دوزخ میں ڈال دیا تو اسے چاہیے کہ اللہ سے پناہ مانگے اور سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ آگ اس کے لیے ایسے ہی ٹھنڈک اور سلامتی والی ہو جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی تھی۔ اس دجال کے فتنوں میں یہ بھی ہے کہ وہ ایک عرب سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے اپنا رب مان لے گا؟ عرب کہے گا ہاں۔ اسی وقت دو شیاطین اس کے ماں باپ کی صورت میں ظاہر ہوں گے اور شیاطین کہیں گے اے بیٹے، اس کی اتباع کر، بے شک یہی تیرا رب ہے۔ اس دجال کے فتنوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ایک ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور لوگوں سے کہے گا دیکھو میرے بندے کی طرف، میں ابھی اس کو دوبارہ زندہ کروں گا، اور وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ اس کا میرا علاوہ اور کوئی بھی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو زندہ فرما دیں گے اور دجال اس سے مخاطب ہو کر پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ تو اللہ کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، آج تجھے مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نبی نہ تھا۔ حضرت ابو سعد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کو دجال قتل کرے گا میری امت میں سے جنت کے سب سے بلند درجے پر فائز ہوگا۔ اس کے فتنوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش شروع ہو جائے گی، زمین کو کھیتی اگانے کا حکم دے گا اور زمین سے نباتات اگنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے فتنوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایک محلے سے گزرے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ دجال آسمان کو حکم دے گا تو بارش شروع ہو جائے گی اور زمین کو کھیتی اگنے کا حکم دے گا تو فصلیں اگنا شروع ہو جائیں گی، حتیٰ کہ ان کے جانور جب ان فصلوں کو چر کر آئیں گے تو اتنے موٹے تازے ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی نہ تھے اور دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ یعنی جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے ان پر نعمتیں برسائے گا۔ دجال پیدا ہو چکا ہے یا پیدا ہوگا، اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں، تاہم کچھ آثار ملتے ہیں کہ دجال انسان ہی ہے اور یہ پیدا ہو چکا ہے اور ایک جزیرے میں قید کر رکھا گیا ہے۔ قیامت کے نزدیک یہ ظاہر ہوگا، جیسا کہ صحیح مسلم میں فاطمہ بنت قیس کی روایت میں مذکور ہے، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا سبب بھی یہی ہوا
کہ انہوں نے ایک جزیرے میں دجال سے بات چیت کی اور پھر مدینہ آ کر اسلام قبول کر لیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ حضرت جابر بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ مدینہ میں رہنے والے یہودیوں میں سے ایک عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی جس کی ایک آنکھ مسخ شدہ تھی اور اگلے دانت باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو گمان ہوا کہ کہیں یہی دجال نہ ہو۔ چنانچہ ایک دن ابن سیاد کو ایک درخت کے نیچے سوتے ہوئے پایا۔ سوتے ہوئے اس کے منہ سے مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز نکل رہی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ اس کے قریب ہو رہے تھے کہ اس کی ماں نے دیکھ لیا اور پکار کے کہا، اے عبداللہ، عبد القاسم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، سنبھلو اور وہاں سے نکل جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کا ستیہ ناش کرے، اس کو کیا ہوا کہ اس نے آواز دی؟ اگر کچھ دیر صبر کر لیتی تو مسئلہ معلوم ہو جاتا کہ یہ دجال ہے یا نہیں۔ پھر ابن سیاد سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابن سیاد، تم کیا دیکھتے ہو؟ کہنے لگا، مجھے حق دکھائی دیتا ہے اور باطل بھی، اور میں عرش کو پانی پر دیکھتا ہوں۔ یہ دراصل شیطان کی تحت کی بات کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا۔ پھر دریافت فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، اور پھر اسے وہیں چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند لوگوں میں ابن سیاد کے پاس گئے، حتیٰ کہ اسے بنی مغالہ کے قلعے کے پاس لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ ان دنوں ابن سیاد جوانی کے قریب تھا۔ اس کو خبر نہ ہوئی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ مارا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم امین کے رسول ہو۔ امی کہتے ہیں ان پڑھ اور بے تعلیم کو۔ پھر ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کچھ جواب نہ دیا اور اس سے مسلمان ہونے کی درخواست نہ کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مسلمان ہونے سے مایوس ہو گئے۔ اور ایک روایت میں سعد محلمہ سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لاٹ سے مارا اور فرمایا کہ میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا کام گڑبڑ ہو گیا ہے، یعنی مخلوط حق باطل دونوں سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے پوچھنے کے لیے ایک بات دل میں چھپائی ہے۔ ابن سیاد نے کہا، اب وہ دھواں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذلیل ہو تو اپنی قدر سے کہاں بیٹھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذلیل ہو تو اپنی قدر سے کہاں بڑھ سکتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے چھوڑیے، میں اس کی گردن مارتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ وہی یعنی دجال ہے تو اس کو مار نہ سکے گا، اور یہ وہ دجال نہیں ہے تو تجھے اس کا مارنا بہتر نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند رہے کہ کہیں وہ دجال نہ ہو۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہم حج یا عمرہ کو نکلے اور ہمارے ساتھ ابن سعید بھی تھا۔ ایک منزل میں ہم اترے، لوگ ادھر ادھر چلتے گئے اور میں اور ابن سعید دونوں رہ گئے۔ مجھے اس وجہ سے اس سے سخت وحشت ہوئی کہ لوگ اس کے بارے میں جو کہا کرتے تھے کہ دجال ہے۔ ابن سعید اپنا اسباب لے کر آیا اور میرے اسباب کے ساتھ رکھ دیا۔ مجھے اور زیادہ وحشت ہوئی۔ میں نے کہا کہ گرمی بہت ہے، اگر تو اپنا اسباب اس درخت کے نیچے رکھے تو بہتر ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر ہمیں بکریاں دکھلائی گئیں۔ ابن سعد گیا اور دودھ لے کر آیا اور کہنے لگا کہ ابو سعد پی لے۔ میں نے کہا کہ گرمی بہت ہے اور دودھ گرم ہے اور دودھ نہ پینے کی اس کے سوا کوئی وجہ نہ تھی کہ مجھے اس کے ہاتھ سے پینا برا معلوم ہوا۔ ابن سعید نے کہا کہ اے ابو سعد، میں نے قصد کیا ہے کہ ایک رسی لوں اور درخت میں لٹکا کر اپنے آپ کو پھانسی دے لوں، ان باتوں کی وجہ سے جو لوگ میرے حق میں کہتے ہیں۔ اے ابو سعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اتنی کس سے پوشیدہ ہے جتنی تم انصار کے لوگوں سے پوشیدہ ہے؟
کیا تم سب لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں جانتے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ دجال کافر ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دجال لا ولد ہوگا اور میری اولاد مدینہ میں موجود ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دجال مدینہ میں اور مکہ میں نہ جائے گا اور میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ کو جا رہا ہوں؟ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کی ایسی باتوں کی وجہ سے قریب تھا کہ میں اس قاطر فدیار بن جاؤں اور لوگوں کا اس کا بارے میں کہنا غلط سمجھوں، کہ پھر کہنے لگا البتہ اللہ کی قسم میں دجال کو پہچانتا ہوں اور اس کی پیدائش کا مقام جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اب کہاں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ خرابی ہو تیرے ساری دن، یعنی یہ تو نے کیا کہا، کہ پھر مجھے نسبت شبہ ہو گیا۔ ابن سیاد کے بارے میں بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں، بعض میں ان کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کہ کیا ابن سیاد واقعی دجال تھا یا نہیں، لہٰذا یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔